کہتے ہو نا پہلا اقدام ہوتا ہے، تو فرسٹ امپریشن کیا دیا اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے، اس بارے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، مسئلہ نبوت پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت نبی کریم علیہ السلام کی ہی وہ مرکز ہے جو پوری ملت کو جمع رکھ سکتا ہے، ورنہ اور لوگ نکلیں نئے سے نئے دین پیش کریں اور نئے سے نئے مفہوم عقیدتیں ہماری بانٹتے پھریں، ان سے بچ کے رہو۔ نہ مثلیت کا کوئی قائل ہے صحابہ میں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے جب سرکار نے پوچھا تم نے میری کو مثل ہے تو ہم نے فرمایا نہیں، لسنا کہیاتی تو یا رسول اللہ۔ جب ابو بکر اتنے قریبی ہو کے جانشین ہو کے مثل نہ ہو سکے تو یہ مانچسٹر اکیڈمی والے کس طرح مثل ہو سکتے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ہمارے لیے عقیدے میں، عمل میں، سیرت میں وہ نمونہ ہیں، عظیمتیں ہی عظیمتیں ہیں، اسی لیے ہم ان کا دن بھی مناتے ہیں۔ اور کل دن کو بھی انشاءاللہ ہم یو کے کی سرزمین پر پہلا عظمت صحابہ کا جلوس ہوگا، جب سے پاک کرتے رہتے ہیں جلوس سے پہلا عظمت صحابہ پاک کا جلوس ہوگا یو کے کی سرزمین، اور ہم کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا، سپاہ صحابہ ٹائپ کا پارٹی ہمارے ہوئے صحابہ کی، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہم ان کی محبت کے دعوے دار بھی الحمدللہ اور دل سے پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے آثار مبارکہ سے بھی دل سے محبت ہے ہمیں، صحابہ کرام کے بھی خادم ہیں اور اہل بیت کرام کے بھی خادم ہیں دل سے۔ اور چار یار جب ہم بولتے ہیں تو یہ صحابہ کا نام صرف نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا پہلا امام کس کو کہتے ہو؟ حضرت علی کو ہی کہتے ہو نا۔ حضرت علی کے بغیر چار یار کا حلقہ مکمل ہوتا ہے؟ یہ رنگ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے ایک حصہ حضرت مولا علی نہ ہو۔ اس لیے چار یار کا عنوان صحابہ کا صرف نہیں ہے، چار یار کا عنوان اہل بیت بھی ہے۔ دو نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، دو نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، دو کی بیٹیاں سرکار کے حوالہ عقد میں ہیں، اور دو وہ ہیں جن کے زوجیت میں سرکار کی اپنی صاحبزادیاں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے قریبی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی۔ اس لیے کسی ہم ایسی تقسیم کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ہم پکے ٹھکے سنیے امام احمد رضا بریلوی کے سٹوڈنٹ ہیں، ہمارے اندر ایسی بات کوئی اگر بات کرے خارجی کہتا ہے یا کوئی رافضی والی بات کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، امام احمد رضا بریلوی بیک وقت خارجیت کی جڑیں مارنے والے ہیں، رافضیت کی بھی جڑیں مار دینے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے دستور العمل ہے، افکار رضا دستور العمل ہے ہمارے لیے۔ میں خود بھی یہ بات کر رہا ہوں اور اپنے کارکنوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنا عقیدہ و عمل جو ہے اس مقیاس پر تول کر دیکھتے رہنا، لگا کر دیکھتے رہنا، اس سے کبھی نہ بھٹکو گے، انشاءاللہ یہ راہ عمل ہے۔ اللہ اکبر، جیسے سرکار نے فرمایا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت میں خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں ہمارے مقتدی پیشوا ہمارے رہبر امام محمد رضا ہیں جو یہ فرما رہے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس لیے آپ سب لوگ بھی آنا اور بھی آئیں گے بہت انشاءاللہ، اور یاد رکھنا نہ کوئی آ سکے مجبوری سے تو اس کو ہم نیٹ پر بھی ویڈیو وغیرہ میں ڈال دیں گے، دیکھیں اتفاق کہ الحمدللہ یہ دنیا میں پاکستان، ہندوستان، کئی ملکوں میں پہلے بھی یہ جلوس ہوتے رہے، لیکن یو کے میں چار یار یا صحابہ پاک اہل بیت کی اس نسبت سے جمع، یہاں بھی ایسے جلوس جو نام نہاد سو کارڈ جن کو کہتے ہو عاشقان اہل بیت، سو کارڈ، ان کے جلوس نکلتے رہتے ہیں یورپ میں، لیکن ایسا کہ جس میں علی و ابو بکر کٹھے ہوں دونوں ایک، کیا اس کو بولتے ہو کہ ون پیج، یعنی ٹوگیدر ہوں، ون پیج ہوں اور آن بورڈ ہوں دونوں، ایسے نام سامنے ہوں۔ اس لیے تو یہ بھی کوئی عام جذباتی نعرہ نہیں دے رہا، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک حقیقت ہے جس کا ترجمان ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے پوری دنیا کو فساد کا گڑھ بنایا ہوا ہے، شام کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں تباہی کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ جلوس اس بات کی علامت بھی ہوگا کہ وہابیت و خارجیت و رافضیت کی بنیاد پر ملکوں کو تقسیم مت کرو۔ کوئی کہتا ہے میں صحابہ کی کمرے گراؤں گا، کوئی کہتا ہے میں اہل بیت کی گراؤں گا۔ خبیثو،
یہ عظمت کی جگہ ہے، دونوں ہی۔ قبروں سے تمہیں کیا بیر ہے؟ عجیب لوگ ہو جو لدر ہوتے ہیں، جو قبریں اکھاڑتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے قبریں؟ کوئی کہتا ہے ویس کرنی کی نہیں لینے دینی، کوئی کہتا ہے زینب کی مزار پر۔ خبردار، شام ابدالوں کی سرزمین ہے، ہمارے اس کے ساتھ جذبات ایمانی ہیں۔ ایسے اس لیے آپ کو زندہ رہنے کے لیے اپنی زندگی کا ثبوت دینا ضروری ہے، اور حرارت یہی ہے کہ کم از کم آپ بغیر کسی یعنی لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ یا کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، لیکن اپنے جذبات کا اظہار ہم کر سکتے ہیں۔ جمہوری ملک ہے، یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور یہ تو ایسا فورم ہے پوری دنیا پر آواز جاتی ہے کہ شام کے وارث نہ رافضی ہے نہ خارجی، اس کے وارث تو اہل سنہ والجماعت۔ ابو عبیدہ بن جراح نے آدھا شہر فتح کیا، آدھا شہر حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا، دمشق، ٹھیک ہے؟ آج کون لوگ ہیں جی جو کجیاں پکڑے بیٹھے ہیں، کوئی نصیری بنا ہوا ہے، کوئی خارجی بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ غفلت میں رہو گے۔ آپ کہتے ہیں سنو ٹیک میں تھی جان نہیں چھٹتی پئی، تو تھوڑا سا ٹیک وے سے کوئی تھوڑا ٹیک آؤٹ بھی کرو، تھوڑا سا، اور یہ ایمانی مظاہرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے، قاری صاحب کو فیض و برکات میں اللہ ترقیاں دے، علماء سے کہا کہ ہمیں سنگت ہمیشہ نصیب رکھے۔ البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ ہی برکت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا پاک ہمارے اس پوری امت کے بڑے ہیں، اکابر ہیں، اکابر کے اصابر، بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے اور خادم ہیں۔ ہمیں ان کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور الحمدللہ جتنی ہم میں طاقت صحیح ہے اس سے بھی کچھ تھوڑا بڑھ کے ہی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے حالات کو، صحت کی کیفیات کو، رکاوٹ ہے، لیکن جیسے انہوں نے قربانی پیش کی ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ اب میں جو گیس ہے طیارہ جب لینڈ کرتا ہے تو پروں کو ایک باری آخری باری ایسے پھڑ کرتا ہے، پھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں ایسے ٹھنڈا ہو رہا ہوں، آخر